بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کی کچھ آیات کریمہ 38 to 51 جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اس کی ریویژن کریں گے ہم آج، اور اس کے ساتھ 52 سے 60 تک ہم نئی آیت جو پچھلے 4 دن کلاس ہماری نہیں ہو سکی بارش کی وجہ سے، ان کو جو ہے ہم پڑھ کے جو ہے وہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کا میسج ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج بات ہو رہی تھی فرعون ملعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کی۔ جس وقت گئے آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اور جا کے توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا حکم سنایا اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنی غلامی سے آزاد کر دو، آگے سے ٹھٹھا اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، آگے سے جو ہے وہ پھر قتل کی دھمکیاں دی گئیں، قید کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ معجزے ہیں، کوئی کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انہوں نے کہا اچھا نشانیاں دکھاؤ۔ جب نشانیاں دکھائی گئیں تو پھر آپ کے اوپر جادوگر کا الزام لگا دیا گیا، ساحر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا۔ اور پھر جب بات ہو گئی تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ ایک اپنے بھی جادوگر بلاؤ، یہ جو اس نے کیا ہے یہ سارا جادو ہے، اپنے بھی جادوگر بلاؤ، ہم اس جادو کا توڑ نکال لیں گے، ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ہیں۔ مختلف شہروں میں جو ہے وہ بھجوائے گئے اور سارے جہان کے جادوگر جو ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے۔ اب یہیں سے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ فجمع السحرۃ، بس جمع ہو گئے جادوگر سارے، لمیقات یوم معلوم، ایک دن جو ہے وہ مقرر ہو گیا تھا کہ ان کی عید والے دن، بعض نے جشن نوروز کا ہے، ان کی عید کا دن تھا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ حق کا پیغام جو تبلیغ کرنے کے لیے مجھے اللہ نے جو ہے وہ میں اپنا پیغمبر بنایا ہے، میں سب کے سامنے دوں۔ وہاں دربار تک ایک لمیٹڈ آڈینس اویلیبل تھی، باہر جب مجمع اکٹھا ہوا تو پھر سارے کے سارے جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، جادوگر بھی آ گیا، اور اس وقت معلوم، اس مقررہ وقت پہ اور مقررہ جگہ پہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا تھا تم نے اکٹھے ہو جانا ہے۔ یہاں پہ حل ہے تو استفہامیہ، لیکن یہ نصیحت کے انداز میں، حکمیہ انداز میں ہے کہ تمہیں بھی اس میں اکٹھے ہو جانا ہے۔ کس لیے اکٹھے ہو جانا ہے؟ کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ رایا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بادشاہ کے اوپر، اپنے امیر کے کہے کے اوپر چلتی ہے، تو ساتھ ان کو یہ پیغام دیا لَأَلَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم پیروی کر سکیں، ہم اتباع کر سکیں جادوگروں کی، ان کانوا ہم الغالبین، اگر وہ جو ہے وہ غالب ہونے والے ہوئے تو پھر نعرے جو ہے وہ انہی کے لگیں گے، وہی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اور ان کو بہت پکا یقین تھا کہ ہاں یہی ہونا ہے، یہ جادو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادو لے کے آ گئے ہیں، اس جادو کا توڑ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، اب یہاں پہ دیکھیے جب آئے جادوگر، قالو، سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، قالو کہنے لگے لے فرعون سے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں ملے گا کیا، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک اللہ کے داعی میں اور ایک دنیاوی داعی میں۔ جو دنیاوی ہوتا ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ جادوگر کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ سب سے پہلے پوچھے گا اچھا ہاں مجھے ملے گا کیا، مجھے کیا پیسے دیں گے آپ۔ جبکہ جو اللہ کا داعی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام سنانے والا ہوتا ہے، وہ کبھی ان چیزوں کو دنیا کی دنیاوی مال جاہو مال کے اوپر جو ہے وہ نہیں آتا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ آ کے کہا تھا کہ مجھے بادشاہت دے دو؟ وہ تو ان کا اپنا سو کالڈ ازمپشن تھی کہ موسیٰ یہ کہ اپنے موسیٰ اور اس کا بھائی ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں گے اور خود جو ہے بڑے بننا چاہتے ہیں یہاں پہ۔ لیکن پہلے ہی آتے انہوں نے کہا قالو کہنے لگے لے فرعون سے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا اجر دے گا بے شک تو، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ پہلے دن ہی، پہلی بات ہی جو انہوں نے کی کہ ہمیں دنیاوی معاوضہ کیا ملے گا۔ کالا کہنے لگا فرعون، نام، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے درباریوں میں سے ہو جاؤ گے، مقربین میرے قرابت داروں میں سے، میرے دائیں بائیں والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی آفر کر دی کہ تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا، تم یہ مقابلہ جیتو اور پھر تمہیں جو ہے وہ مال و متاع بھی دے دوں گا، اپنا درباری شرباری بھی بنا لوں گا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں ہمیں کوئی مال بھی مل جائے گا،
اب یہاں پہ جیت گئے تو کہنے لگے، کہا ان سے، قال لہم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، اچھا کڈو، پنجابی میں کہتے ہیں اچھا جو صاف نکالنا نکال لو، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، جو تم، اگر ہم دیکھیں تو پچھلی سورت میں، دوسری سورہ مبارکہ میں جہاں پہ اس کا حوالہ دیا گیا، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اچھا پہلے میں ڈالوں یا تم ڈالو گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم ڈالیں گے، تو یہاں پہ اسی کا ریفرنس دے کے کہا گیا ہے، قال لہم موسیٰ، کہا موسیٰ نے ان سے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو تو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم نے جادو دکھانا ہے وہ جادو دکھائے، فالقوا، پس ڈالی انہوں نے، حبالہم، حبال لفظ کس سے ہے؟ حبل سے، حبل کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو، حبال اس کی جمع ہے اپنی رسیاں، وعصیہم، عصا کی جمع ہے، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، لکڑی کو جو ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، ہاتھ کی عصا، وعصیہم، اور لاٹھیاں اپنی، وقالو، پس ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، وقالو، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کا اقبال بلند ہو، یہی ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ بادشاہوں کے اقبال جو ہے بلند ہونے کی بات کی جاتی تھی، کہ بادشاہوں کے نام جو ہے نا وہ ان کے، کہ وہی وہ سمجھتے تھے کہ اس جہاں کا جو رب ہے فرعون ہے، وہ کہنے لگے بعزت فرعون، ساتھ عزت فرعون کی، اقبال بلند ہو فرعون کا، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم غالب رہیں گے، ہم اقبال کے بلند، فرعون کے اقبال کی مناسبت سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے، فرعون کے اقبال کی قسم ہے، فرعون کی عزت کی قسم ہے کہ ہم یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ یہ ان تھا، کیوں؟ فرعون نے انہیں کہا تھا کہ ہاں میں تجھے مال و متاع دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ اپنا درباری شرباری رکھوں گا، میرے کہے کے اوپر جائے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہرا کے دکھاؤ۔ فَأَلْقَى موسیٰ، پس ڈالا موسیٰ نے، عصاہ، اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ، پس تبھی وہ، تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے ڈالا تھا وہ اس کو نگلنے لگ پڑا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو نظر بندی کی تھی کہ جو لاٹھیاں رسیاں تھیں وہ مجمع کو جو ہے وہ ایسے ہلتی ہوئی نظر آئیں جیسے کہ سانپ ہل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو میسمرائزیشن کی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اس نے وہ سب کچھ ہڑپ کر لیا، وہاں میدان صاف ہو گیا سوائے اس عصا کے جو ایک اسدے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکا تھا۔ اب جیسے انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ جادو تو وہ تھا کہ جہاں پہ ہم نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور لوگوں کو ایسے نظر، اب دیکھ لیجئے، آپ جتنے جادو کے ٹرک دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کی نظر بندی ہوتی ہے، آپ کا دھیان کسی ایک طرف لگا کے کوئی دوسری حرکت ایسی کر دی جاتی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں شاید کوئی ایسا ٹرک آ گیا ہے۔ یہ رومال میں سے جو ہے وہ کبوتر نکالنا، بالز نکال لینا، یہ رسی جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ کچرا کھا کے رسی بنا کے، یہ ساری جو ہے وہ میسپرائزیشن، آپ کی نظر بندی ہوتی ہے، یہ ٹرکس ہوتے ہیں سارے۔ اور جب یہ سارے ٹرکس انہوں نے پیش کیے، انہوں نے پیش کرنے کے بعد جب کیے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا ان سب کو ہڑپ کر گیا، فوراً سے پہلے ریئلائز کر گئے کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو بات ہم نے کی تھی، ہم نے جادو دکھایا تھا، ہم نے ٹرک دکھایا تھا، یہ ٹرک نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے کوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے یہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے محسوس کیا، دیکھیے اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے۔ انسان اپنا وقتی فائدہ تب چھوڑتا ہے جب اس کو کوئی اچھی کی امید ہوتی ہے، ان کو اس وقت فائدہ کیا تھا؟ فرعون کے دربار کا جو ہے وہ درباری بننا، مال و متاع لینا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آگے سے تو اب یہ فوراً سے پہلے کہ یہ جو موسیٰ لے کے آئے ہیں یہ وہ عام چیز نہیں ہے، ان کو جنتیں نظر آنے لگیں، فوراً سے پہلے جو انہوں نے جو وہ چھوڑا، وقتی فائدہ چھوڑا اور ابدی فائدے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ کر لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑے سارے سجدے میں گر پڑے، اور ساتھ کہنے لگے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردگار پر۔ اب پھر ساتھ ہی کلیئرٹی کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس وقت جو ہے وہ فرعون کو جو ہے وہ رب کہا جاتا تھا جہانوں کا، تو اس نے کہا نہیں رب موسیٰ، یہ کہا رب موسیٰ و ہارون، تاکہ کلیئرٹی ہو جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ تمام جہانوں کا پروردگار جس کی تبلیغ، جس کا پیغام موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام دے رہے ہیں، ہم ان دونوں کے رب کے اوپر جس کی وہ ڈیفینیشن ہمیں بیان کر رہے ہیں، جس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، جس کی تعریف وہ کر رہے ہیں، اس رب کے اوپر ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ اب ساتھی وہ فرعون کے تھے، فرعون کے کہنے پہ بلائے گئے تھے، فرعون نے مال و متاع دینے کا وعدہ کیا تھا، جب ان کا جادو ہار گیا اور حق جیت گیا۔ دیکھیے ہمیشہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، الٹیمیٹ فتح جو آخری فتح ہوتی ہے ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔
اس دنیا کا اختتام بھی حق کی فتح کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس سے پہلے شیطان مختلف پینترے جو ہے وہ بدل کے آتا ہے، مختلف جو ہے وہ رنگ و روپ دھارتا ہے، کبھی کمیونسٹ، کبھی جو ہے وہ سیکولرزم، کبھی ہندوازم، کبھی بودھزم، کبھی کرسچینٹی، کسی جیوش، کس طرح حق پہلے دن سے لا الہ الا اللہ رہا ہے، اور آج بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور رہتی دنیا تک لا الہ الا اللہ ہی رہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب اس کو فرعون کو اس میں بڑی انسلٹ، بڑی بےزتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہ آئے میری طرف سے تھے، مقابلہ میری طرف سے لڑنے لگے تھے، اور ہارنے کے بعد جو ہے وہ ایمان لے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ دھمکیاں لگانی شروع کر دیں لوگوں کو جو سامنے بیٹھے تھے۔ اس کا سب سے زیادہ تھا کہ یہ جو لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، کہیں یہ جو ہے وہ ان کے پیچھے نہ چل پڑے۔ اگر یہ ان کے پیچھے چل پڑا تو پھر ہماری بادشاہی کہاں گئی، ہماری سرداریاں کہاں گئی؟ کہنے لگا فوراً، کالا کہا اس نے، فرعون ملعون نے، امنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس سے پہلے ہی مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے حکم کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پر بھی جو ہے وہ نہیں مار سکتا پرندہ، کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کا مالک، ان کا آقا ان کو نہ کہے۔ کالا امنتم، تم ایمان لے ہو، لہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارے لوگوں کا بڑا ہے، تم لوگ ایک سازش کے تحت آئے ہو، تم لوگوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ تم اس سے پہلے کہ تم خود آتے، تم لوگوں نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر خود جو ہے وہ تم اسی تدبیر سے اپنی سے چلے آئے تاکہ تم یہاں پہ ہار جو، اور موسیٰ کو فتح گھر جو ہے وہ بنا دو تاکہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے نکالا جا سکے۔ اب یہ دیکھیے موسیٰ کہاں، جادوگر کہاں، جادوگروں کو بلایا کس نے تھا؟ فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ ابھی 10 سال مدائن میں جو ہے وہ گزار کے آ رہے تھے، راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو نبوت جو ہے وہ بخش دی، اور ساتھ ہی کہا جاؤ فرعون کی طرف، تو 1 مین آرمی 2 مین آرمی بھیجی گئی، اور یہاں پہ ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے۔ جادو تو وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ دنیاوی معلومات جو ہے وہ مد نظر ہو، پیش نظر ہو، جس میں جو ہے وہ دنیاوی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہوں انہوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے بادشاہت دے دو یا اس دربار میں مجھے جو ہے وہ رکھ لو۔ انہوں نے تو اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام سنایا تھا، اپنی رسالت بتائی تھی، اور کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو۔ ساتھ ہی جب اس نے یہ کہا اور ساتھ کہا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اب یہاں پہ وہ دھمکی، کیا دھمکی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے میں سے کٹوا دوں گا۔ بہت ہی اذیت والا کام کہ ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹوا دوں گا، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اس طرح میں تمہیں کٹوا دوں گا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ کر سکتا تھا اس وقت کا بادشاہ تھا اس وقت، جب اس کے خلاف ہوا سب کچھ، اس نے اپنی ہار دیکھی، اس کے بلائے ہوئے جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو ہے وہ رب کے اوپر ایمان لے آئے، تو اس نے ان کو دھمکیاں لگائیں کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب اگر تو وہ ایمان کی شمع نہ دیکھ چکے ہوتے، اب فرعون نے تو اللہ کے نور کو بجھانا چاہا تھا، اللہ کی پلاننگ جو ہے مختلف تھی، اللہ کی طرف سے ابتدا تھی فرعون کے زوال کی۔ یہاں پہ یہ پہلی شکست تھی جو فرعون کو یہاں پہ جو ہے وہ نظر آئی۔ جب اس نے یہ کہا تو آگے سے وہ جادوگر وہ کہنے لگے قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہمیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو ہمیشہ ہی رب کی طرف جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، مر کے بھی تو جانا ہی ہے۔ انا الی ربنا المنقلبون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا، بے شک، نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ہم طمع رکھتے ہیں، ہم لالچ رکھتے ہیں۔ طمع اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ انا نطمع، ہمیں یہ امید ہے، ان یغفر لنا، یہ کہ وہ بخش دے گا ہمیں، ربنا، ہمارا پروردگار، خطایانا، ہماری خطائیں۔ خطائیں کیا؟ کہ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، جو ہم سے کروایا گیا اس خطا کے اوپر ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بخش دے گا۔ ان ربنا خطایانا، یہاں پہ انا ہوگا، لفظ چیک کرنا ذرا، ان کننا اول، یہ ہاں، ان کننا اول المؤمنین، یہ کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے، کہ جس وقت ہمارے سامنے حق آیا ہم نے اس حق کو دیکھ کے جو ہے وہ ذرا بھی جو ہے وہ ڈھیل نہیں کی، فوراً سے پہلے جو ہے وہ ہم ایمان لانے والے بن گئے۔ دیکھیے ہر جو مومن ہوتا ہے نا، اس مومن کی ڈیفینیشن میں نے پچھلی کلاس میں بھی جو ہے وہ عرض کی تھی
کہ جس کے اندر ایک بے چینی سی ہمیشہ رہتی ہے. وہ بے چینی کیا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابدی دنیا میں جا کے روز محشر میرا کیا بنے گا. وہ ڈر رکھتا ہے اپنے رب کا. اس کے اندر یہ ڈر جو ہے نا وہ اس کو سکون لینے نہیں دیتا. وہ حرام کی طرف جاتا نہیں ہے. اس کی پشت، اس کی کمر جو ہے وہ بستروں سے رات کے اندھیرے میں الگ رہتی ہے. ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، فوراً سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ چل پڑتا ہے. وہ کسی کا حق نہیں مارتا. وہ معروف کے اوپر اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح اس کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. منکرات سے اسی طرح دور بھاگتا ہے جس طرح منکرات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اللہ کی رحمت مجھے مل ہی جائے گی. میں کوشش کرتا ہوں، باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں اللہ کی، تو ہر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے معروف کے اوپر عمل کرے اور منکرات سے جو ہے وہ دور بھاگے، یقیناً وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی انہی لوگوں کا کہ انہوں نے بھی ساتھ یہ کہا انا نطمع، بے شک ہمیں خواہش ہے، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا، کہ وہ ہمارے جو ہے وہ بخش دے گا ہماری خطائیں کو، ان کننا، یہ تھا کہ ہم نے پہلے ایمان لے ہیں، وہ ہمیں بخش دے گا. اب یہاں پہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے کہ وہ دربار میں فرعون جو ہے وہ ہار گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. یہاں پہ اس کے بعد قصہ مختصر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اگلے دن ہی جو ہے اس وقت وحی کی کہ موسیٰ اپنے بندوں کو لے چلو. اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے. واقعات زبان زد و عام ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ خون کا عذاب آیا. ان کے ہر برتن میں خون نظر آتا تھا، خون آنے لگا. جوؤں کا عذاب ان کے اوپر آیا، مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر آیا، قحط ان کے اوپر پڑا، کتنے عذاب ان کے اوپر آئے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی عذاب آتا فوراً موسیٰ کے پاس پہنچتے، موسیٰ بس یہ ٹھیک کروا دو، پھر ہم تیرے رب پہ ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے. وہ قوم سدھرنے والی نہیں تھی، وہ نہیں سدھری قوم. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مقررہ وقت پہ جو اللہ کی حکمت میں تھا، وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، طرح موسیٰ کی، ان اسر بعبادی. اسر لفظ کے سمجھ ہوتا ہے لے چلو، رات کے اندھیرے میں. سبحان الذی اسریٰ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے سورہ 15 سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں. اسریٰ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ لے چلنا. لے چلو رات کے اندھیرے میں بے عبادی، میری بندوں کو، انکم، بے شک، متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. بے شک وہ تمہارے پیچھا کیا جائے گا رات کے اندھیرے میں، کہ رات کے اندھیرے میں نکلو اور رات میں جو ہے وہ مصر کی حدود چھوڑ دو، اور یقیناً وہ تمہارا جو ہے وہ پیچھا کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ دیکھیے کتنے بندے تھے، کہا جاتا ہے کچھ 6 لاکھ کے قریب تھے. اب اس سارے بندوں میں آپس میں پلاننگ کی کس وقت کس نے نکلنا ہے. اب سارے جناب جو ہے وہ اسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ نکل پڑے. اب جس وقت جو ہے وہاں پہ دیکھا کہ نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی جو ہے وہ نوکر ہے، نہ کوئی کام کرنے والی ہے، صبح اٹھے دیکھا پتہ چلا وہ تو سارے فرار ہو گئے. فوراً سے پہلے فوراً جو ہے وہ غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا فرعون، اور کہیں فرعون فارسل فرعون، بھیج دیے فرعون نے، فی المدائن حاشرین، کٹھے کرنے کے لیے اپنے لوگ، اپنی فوجیں کٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا. یہ سارا کچھ رات میں اس نے کیا، اور رات میں کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اب غصے سے وہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، جو پیچ و تاب کھا رہا ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. لشرذمہ، شرذم شین رے زے میم، جس کا معنی ہوتا ہے جماعت، جس کا معنی ہوتا ہے جتھا، جس کا معنی ہوتا ہے گروہ. قلیلون، کم لوگوں کا، یہ بہت کم سے لوگ ہیں. ان ہؤلاء، یہ سب کن کو؟ بنی اسرائیل کو وہ کہہ رہا ہے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، لشرذمۃ، یقیناً یہ بڑے چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں، لغائظون لفظ کس سے ہے؟ غائز سے. غائز کس لفظ سے ہے؟ غیظ سے. غین یہ زوئے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ غصہ. بے شک یہ ہمیں جو ہے وہ غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، حاضرون لفظ حضر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچاؤ کرنے والے، ہتھیار بند، مسلح. اور ہم تو بڑی طاقت ہیں، ہم تو ہتھیار بند ہیں، ہم تو اپنا بچاؤ، بڑے زبردست جتھا ہے ہمارے پاس، بڑی فوج ہے. اب یہ اس کے منہ سے اس وقت جو ہے نا وہ سارے جو ہے وہ مکلفات جو نکل رہے ہیں اس کے منہ سے کہ یہ تو بڑی چھوٹے لوگوں کی جماعت ہے.
یہ بڑے ذلیل ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں غصہ دلا دیا، ہمیں چھوڑ کے چل دیے، ہماری غلامیاں چھوڑ دی انہوں نے، ہمارے پاس بڑی جو ہے وہ جماعتیں ہیں، تو آج ہم جو ہے وہ اس کا قصہ جو ہے وہ ختم کر کے رہتے ہیں۔ یہ روز روز کی جو انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، آج ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ بلاؤ سب کو بلا لیا گیا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ بلانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس نکال باہر کیا ہم نے ان کو ان کے باغات سے اور ان کے چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں سے جو مال و متاع ان کا تھا، وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے محلات سے جن میں وہ رہتے تھے، ان سب سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو نکال باہر کیا۔ اس کے علاوہ تو وہ سارے اکٹھے باہر نکل نہیں سکتے تھے، کہ اس کو غصہ آیا، اس نے ساری فوجیں اکٹھی کی اور فوجیں اکٹھی کر کے کہ آج بنی اسرائیل کا قصہ تمام کر کے رہوں گا۔ وہ اللہ کا نور بجھانے چلا تھا اور اللہ جو ہے وہ باطل کو مٹا رہا تھا، تو اللہ نے جو ہے وہ اس وقت پھر کیا کیا؟ بس اس طرح ہم نے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس نکال باہر کیا ہم نے، من جنات وعیون، جنات باغوں سے، وعیون، عیون ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چشمہ، وکنوزن، کنز ان کی جمع ہے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنوز اس کی جمع ہے، ومقام کریم، اور اچھے محلات سے جہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے، جہاں پہ ان کے گھر تھے، ان سب کو نکال باہر کیا۔ کذالک، اسی طرح کیا ہم نے۔ اب آگے یہاں پہ قصہ پھر مختصر کیا گیا ہے، پھر کیا ہوا کہ وہ آ گئے، اگلی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے کہ ٹکرا ہو گیا، پھر بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمیں کہاں پھنسا دیا، ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چوہے دان میں پھنس گئے ہیں، پیچھے جو ہے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو موت سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو کہ عصا مارو، راستہ بنا، اور اب دور دریا پار کر گئے۔ اور یہاں پہ کذالک، اسی طرح کیا ہم نے، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کو، اس کا، کس کا؟ یہ جو ساری چیزیں تھی جہاں سے اللہ نے نکالا باہر کیا، کنوز مقام کریم، بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے والی بات آتی ہے، قرآن میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے، وہ آگے وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر جو ہے وادی سینا، اور پھر فلسطین، شام، شرق اردن جو ہے وہ یہی علاقہ ہے جہاں پہ ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وارثناہا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا؟ اب اس سے تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا سمجھیے، کتنی ہمارے اب جہاں پہ بھی جو بات ہوتی ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث بنایا، اگر ہم دیکھیں اس کو سورہ اعراف میں، اسی چیپٹر کو، اسی چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے، تو ہم نے بنایا ان لوگوں کو کانوا یستضعفون، جو کمزور لوگ تھے، مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کے مشرق اور مغرب کی طرف۔ کس زمین کی طرف؟ اللاتی بارکنا فیہا، جس میں اللہ نے برکتیں ڈال رکھی تھی۔ اب برکتیں اللہ نے کس میں ڈال رکھی تھی؟ وہ برکتیں اللہ نے ڈال رکھی تھی شام اور فلسطین کی زمین کے اوپر۔ تو یہاں پہ وارث اس کو بنایا گیا۔ میں آپ کے ذہن میں جب ہاں میں اس کی طرف آتا ہوں بعد میں، پہلی بات یہ کہے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی جو بھی زمین جس کے لیے برکتوں والی کہا گیا ہوگا، وہ برکتوں والی زمین کون سی ہے؟ وہ برکتوں والی زمین ہے شام اور فلسطین کی زمین، کہ ہم نے اسی طرح کے خزانے، اسی طرح کے محلات جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ ان کو، فلسطین اور شام میں ان کو دے دیے۔ تو ہم نے ان چیزوں کا کہا گیا ہے، ان جگہوں کا نہیں کہا گیا یہاں پہ۔ ان چیزوں کا وارث جو ہے اسی طرح کی چیزیں جو شام اور فلسطین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ان کو دے دیں۔ اگر ہم اسی کو اور دیکھیں، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد اقصی کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف پہ لے گئے، کون سی مسجد سے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے دائیں بائیں جو ہے وہ برکتیں تھیں، وہ برکتوں والی زمین تھی۔ تو یہاں پہ کہاں پہ ہے بیت المقدس؟ بیت المقدس وہی فلسطین میں ہی ہے۔ تو یہ برکتوں والی زمین کا جہاں پہ بھی ہمیں حوالہ نظر آئے گا وہ اسی آئے گا۔ اور یہی بات اگر ہم دیکھیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ لِلْعَالَمِينَ، جس میں برکتیں رکھی ہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے۔ پھر اور دیکھ لیجئے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، اور ریحا، اور سلیمان کی ہوا، آصفۃ، وہ چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، علی الارض، اس زمین کی طرف، اللاتی بارکنا فیہا، جس میں اللہ نے برکتیں رکھی تھی۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ برکتوں والی زمین تو کون سی ہے؟ وہ فلسطین اور شام کی زمین ہے۔ اب اسی طرح کی چیزوں کا وارث جو بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ہاں، دو ایکسیمپشنز یا ایکسکلوژنز اس میں سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ شاید کچھ بنی اسرائیل والے واقعی رہ گئے تھے اور وہ وارث ہوئے،
لیکن اس کا ہمیں کوئی ہسٹری میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا، یہ تھا 1023 قبل مسیح سے لے کے 973 قبل مسیح تک، کوئی 40-45 سال کا، وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ وہ وہیں پہ رہا گیا سب کچھ. حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عملداری تھی، جو حکومت تھی وہ مصر تک پھیل گئی تھی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو تب یہ مصر جو ہے وہ اس کے وارث جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بن گئے. اب یہ کلیئرٹی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ یہ اس وقت تو نکلے، وادی سینا میں آئے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک عرصہ گزرا، وہاں سے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جو ہے وہ پھر ایک بستی فتح کرنے کو ملی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہمیں نظر آتا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام کا غلبہ ہوا تو تب آپ علیہ السلام کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ مصر تک جو ہے وہ پھیل گئی تھی. تو یا تو ہم اس کو یہاں پہ لے لیں گے جب یہ کہا گیا اورثناھا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو وارث بنایا، تو فوراً نہیں، ایک عرصے کے بعد جا کے بنایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی. دوسری پروپوزیشنز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ لوگ رہ گئے ہیں، اور جو زیادہ ہمیں نظر آتی ہے وہ زیادہ اس کا معنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسی طرح کی چیزوں کا، ان چیزوں کا، وہ جنات وعیون، جو باغات تھے، جو چشمے تھے، جو گھر بنے ہوئے تھے جو ہے وہ ان کے، اور جو خزانے تھے، ان سب کو جو ہے ان سب کی طرح کا وارث جو ہے وہ شام اور فلسطین میں بنی اسرائیل کو بنا دیا. اب یہ ہم کسی بھی طرف اس چیز کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، بٹ کلیئرٹی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی کہ یہاں پہ تو کہا گیا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. تو بنی اسرائیل تو آگے گئے تھے، پیچھے تو گئے ہی نہیں تھے. تو اس میں 3-4 پروپوزیشن آتی ہیں، وہ جو میں نے آپ کو ذہن میں بتا دی ہیں. پہلی بات تو جو برکتوں والی سرزمین ہے، وہ برکتوں والی ساری سرزمین جو ہے مصر کو کبھی نہیں کہا گیا. کہا کس کو گیا ہے؟ شام اور فلسطین کے لیے کہا گیا ہے، جس کے لیے یہ ریفرنسز جو ہے وہ میں نے اسی قرآن پاک میں سورہ اعراف دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل دیکھ لیجئے، اور دوسری صورتوں میں دیکھ لیجئے ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ کہ جہاں پہ بھی کہا گیا وہ جو برکتوں والی شام اور فلسطین کی جگہ تھی. اب کیسے تھے؟ یا اسی طرح کی چیزیں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ دے دی گئیں، یا جب سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ اقتدار آیا تو پھر مصر بھی جو ہے وہ ان کی عملداری میں آ گیا، اس وقت ان کو جو ہے اس کا وارث بنا دیا. واپس آ جائیے. اور اسی طرح کیا ہم نے، اور وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو ان کا. فَاتْبَعُوهُمْ، پس مشرکین، پس پیچھا کیا اتباع ان سے. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، پیچھا کرنا. پس پیچھا کیا اس نے ان کا، انہوں نے کنہوں نے؟ یہ واو جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے. انہوں نے، قبطیوں نے، فرعون اور اس کی فوجوں نے. ہم کن کا؟ بنی اسرائیل کا. اب انہوں نے ان کا پیچھا کیا. مشرکین، مشرق کے نکلتے وقت، سورج کے نکلتے نکلتے جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ چل دوڑے. سورج جیسے ہی نکل رہا تھا اس وقت وہ ان کے طاقم میں روانہ ہو چکے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے ہم اگلا سبق پڑھیں گے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا. بیسیکلی جو اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی منصوبہ سازی تھی، ان سب کو اکٹھا کر کے یک مشت ڈبونے کی، جہاں پہ نہ بنی اسرائیل کو کوئی جنگ لڑنی پڑی ہے، نہ تلوار اٹھانی پڑی ہے، نہ بنی اسرائیل کا ایک بھی بندہ جو ہے وہ مرنا تو دور کی بات ہے، شہید ہونا تو دور کی بات ہے، زخمی تک نہیں ہوا. اللہ کی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اللہ نے ڈبو کے رکھ دیا. تو یہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پیغام اللہ کا وہی لا الہ الا اللہ کا ہے. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، جو اللہ کے کہے کے اوپر نہیں چلتا، اس کا انجام ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فرعون کا انجام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. کل انشاءاللہ اس سے آگے جو ہم پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین، جزاک اللہ خیر۔